بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنا اسم کے آگے مرکبات پڑھ رہے ہیں اور یہاں مرکب جاری کے حوالے سے ہم سورۃ الفلق کی آیت دیکھ رہے تھے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ تو اب اس میں دیکھ لیں آپ، پہلے ہی ومن میں حرف جر بھی ہے، حرف عطف بھی موجود ہے، لیکن یہاں پہ حرف عطف جو ہے اس سے کوئی مرکب نہیں بن رہا، صرف یہ اگلے سینٹینس سے دوسرے سینٹینس میں جوڑ رہا ہے، لیکن مرکب جب بنتا ہے جب دو اسم کے درمیان میں حرف عطف آتا ہے۔ من جو ہے من سے مرکب جاری بن رہا ہے، آگے دیکھتے ہیں گے شرری اور حاسدن دونوں کے آگے نیچے ہمیں آخری حرف نا زیر نظر آ رہی ہے، تو دونوں پہ اثر کس کا ہو رہا ہے؟ دونوں مجرور ہیں، دونوں پہ اثر من کا ہو رہے گا، تو یہ پورا جو ہے مرکب جاری بنے گا۔ جب اس کا ترجمہ بھی کریں گے نا ہم، تو اس پورے کو ساتھ میں کریں گے۔ میں نے بتایا تھا کہ مرکب جاری میں ترجمہ جو ہوتا ہے گا وہ اپوزٹ ڈائریکشن یا اینڈ سے سٹارٹ کرتے ہیں گے۔ تو یہاں پہ دیکھیں شر جو ہے گا وہ ایک اسم ہے گا اور یہاں پہ سنگولر ہے، ایسی بات اس میں مذکر ہی کوئی نہیں، مؤنث ہی کوئی نشانی نہیں ہے تو مذکر ہے، اور کامن ناؤن ہے کہ پراپر کی بھی نشانی آپ کو نظر نہیں آ رہی، نہیں لگا ہوا حالت جر میں۔ حاسدن جو ہے یہ بھی اسم ہے، اور یہ کون سا اسم ہے؟ فاعل، ان کا وزن سیکھا تھا نا، حاسدن حسد کرنے والا، قاتل، اور یہ سب بہت سارے ہم نے دیکھے تھے، ناصر، اسی وزن پہ یہ فاعل ان کا وزن جو ہوتا ہے کہلاتا ہے اسم الفاعل، ٹھیک ہے۔ گرامر میں آپ اس کو اسم الفاعل کہتے ہیں گے۔ شروع میں تو ہم نے یہ چیزیں سب ایسی سیکھی تھی، لیکن ہمیں اب اس کی ٹرمز تھوڑی معلوم ہونی چاہیے۔ یہاں پہ اسم الفاعل جو ہے یہ سنگولر ہے، یہاں پہ اس کی کوئی نشانی نہیں ہے کہ یہ فیمینن ہے تو یہ میسکولن ہے، یعنی کہ مذکر ہے، اور کامن ناؤن ہے، پراپر کی بھی نشانی نہیں ہے حالت جر میں۔ تو اب ترجمہ کیسے کریں گے؟ اور حاسدن سے شروع کریں گے نا، اور حسد کرنے والے کے شر سے، اور تو ہمارا مرکب مطلب جاری میں نہیں شامل، تو پہلے اور کا ترجمہ کریں گے اور پھر حسد کرنے والے کے شر سے آخر میں آئے گا جو من اسٹارٹنگ میں تھا۔ اب آپ اذا کو دیکھیں، اذا جو ہے یہ بھی ایک اسم ہے۔ بہت سے الفاظ آپ کو عربی میں ایسا نظر آئیں گے جو بظاہر ایسا لگے شاید یہ حرف ہیں، لیکن یہ وہ بھی اسم ہے۔ اس میں ظرف کہلاتا ہے اذا، اس میں ظرف وہ ہوتا ہے جس میں کسی زمانے کا یا پھر کسی مکان، کسی جگہ کا، ان دو ٹائپس میں ہوتے ہیں اس میں ظرف۔ تو اس میں ظرف میں یہ زمانے کے لحاظ سے آئے گا، جب، اس کا ترجمہ جب ہوتا ہے اس کا معنی۔ اور جب یاد رکھیں اذا جو ہے کسی بھی فعل ماضی سے قبل آ جائے، اذا فعل ماضی سے قبل آ جائے تو فعل ماضی کا ترجمہ جو ہوتا ہے گا وہ مضارع میں کرتے ہیں، یعنی حال یا مستقبل میں کریں گے۔ تو آگے جو ہے حسدہ جو آ رہا ہے وہ فعل ماضی ہے۔ حسدہ کس وزن پہ ہے؟ فعالہ کے وزن پہ ہے۔ ہم نے پڑھا تھا فعالہ فعلو، فعالہ اس نے کیا، اس جو اس کے اندر کون فاعل ہے، مطلب ہر ہم نے سیکھا تھا کہ جو فعل ہوتا ہے گا اس میں ایک فاعل ضرور موجود ہوتا ہے، تو اس جو ہے یہ وہ کا فاعل ہے، یعنی ہوا کا فاعل ہے، تو اس کا فاعل کون ہے؟ ہوا، تو وہ حسد کرے کہیں گے ہم، وہ حسد کرے گا، وہ حسد کر چکا ہے گا تب تو پناہ نہیں مانگ رہے نا، جب بھی وہ حسد کرے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جیسے سورۃ الانشقاق میں آتا ہے اذا السماء انشقت، شقت جو ہے وہ کون سے وزن پہ آتا ہے گا؟ فعالت کے وزن پہ آتا ہے گا۔ فعالت ہمارا فعل ماضی ہے، اس سے پہلے اذا آ رہا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ جب آسمان پھٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ فعل ماضی سے قبل اگر اذا آتا ہے تو اس فعل ماضی کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ مضارع میں کرتے ہیں، یا تو وہ حال میں ہوگا یا پھر وہ مستقبل میں ہوگا۔ یہ ایک آپ نے پوائنٹ یاد رکھنا ہے، اور یہ قرآن مجید میں آپ کو اکثر جگہوں پہ مل جائے گا کہ آپ وہاں پہ بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے، لیکن بات مستقبل کی اور ہو رہی ہے۔ تو یہاں پہ بھی ہم ترجمہ کیا کریں گے کہ جب بھی وہ حسد کرے، ہم اللہ تعالیٰ کی سے پناہ لے رہے ہیں، حاسد جب بھی حسد کرے گا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ تو یہ تھوڑے سے چیزیں بہت ساری تو ہم سیکھ چکے ہیں پہلے ہی مرحلوں میں، اب کچھ چیزیں جو ہیں گی جو ہمیں ایڈیشنل طور پہ گرامر سے لحاظ سے رہیں گی، وہ مزید سیکھیں گے نا تو اور زیادہ اچھا بہترین انداز میں ہم قرآن مجید کو سمجھ سکیں گے۔